الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. آج کی یہ اصول الثلاثہ کی الایمان بالیوم الآخر اس موضوع پر متعین کردہ یہ کلاس ہے، جس میں آپ تمام حاضرین کا اور دیگر سامعین اور ناظرین کا استقبال کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. ایمان بالیوم الآخر کے کچھ مقدمات ہیں، جس میں سے گزشتہ درس میں الایمان بالبرزخ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی. اس کے کچھ مرحلے ہیں، وہ مرحلے آج اس نشست میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. برزخی زندگی کی ابتدا انسان کی وفات سے ہوتی ہے، اس لیے جو شخص وفات کے لیے تیار رہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے گناہوں سے محفوظ کیا جاتا ہے، نیکیوں پر باقی رکھا جاتا ہے. موت کا ڈر انسان کو تقوی کی طرف، ایمان کی طرف، اطاعت کی طرف اور ایسے ہی اللہ کی فرما برداری کی طرف مائل کرتا ہے، اور موت کا ڈر انسان کو گناہوں سے باز بھی رکھتا ہے. اس لیے احادیث میں بارہا یہ بات بیان کی گئی کہ انسان کبھی بھی اپنی موت کو نہ بھولے، بلکہ اپنے آپ کو انہی لوگوں میں شمار کرے جو اس دنیا میں نہیں ہیں. اس طرح کے بھی الفاظ ہیں: وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو قبر میں جا چکے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے. اسی لیے صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے 5654 نمبر سے، جس میں کہا گیا: کل امرئ مصبح فی بیتہ والموت ادنی من شراک نعلہ. ہر انسان جو بھی اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اس کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ موت میرے جوتے کا تسمہ جتنا مجھ سے قریب ہے اس سے بھی زیادہ وفات میرے قریب ہے، کیونکہ آنے والا کون سا لمحہ اس کی زندگی کا ہے یا کون سا لمحہ اس کی زندگی کا نہیں ہے، یہ علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. تو یہ بھی ایک حدیث ہے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے جو صحیح بخاری کے اندر بیان کیا گیا، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرے. ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے 813 جو کہ سلسلے صحیحہ میں ہیں، اور الفاظ اس کے یہ ہیں: ثنتان یکرہہما ابن آدم. دو ایسی چیزیں ہیں جسے انسان بہت ناپسند کرتا ہے، جبکہ وہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں.
وہما خیر لہ. پہلا یکرہ قلت المال، انسان اپنے لیے مال کی تنگی کو، مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، لیکن یہ مال کی کمی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وَقِلَّةُ الْمَالِ لِقِلَّةِ الْحِسَابِ، جتنا مال کم ہوگا حساب بھی اللہ کے یہاں کم ہوگا. اور دوسرا یکرہ الموت، ابن آدم موت کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ موت اس کے لیے بہتر ہے. کب؟ والموت خیر لہ من الفتنہ، فتنے سے بچنے کے لیے موت اس کے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک دعا جامع ترمذی کے اندر جو منقول ہے 3233، شاید یہ نمبر ہو سکتا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اس کے اخیر میں ایک جملہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِي عِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اگر اللہ تجھے بندوں کے بیچ فتنہ ڈالنا ہے جس میں موجود ہوں، تو میری یہ التجا ہے کہ فتنے میں واقع ہونے سے پہلے ہی تو مجھے اپنے پاس بلا لے. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر، برتر، بلندتر ہدایت پر، ایمان پر، تقوی پر کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کی حفاظت آپ سے زیادہ کس کو مل سکتی ہے؟ اس لیے یہاں کہا گیا کہ ابن آدم موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن موت اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ انسان فتنوں سے بچنے کے لیے اور دین بچانے کے لیے اگر جان کو نیلام بھی کر دے، جان کو قربان بھی کر دے، تو اس نے اپنا دین بچایا، یہ اس کے لیے زیادہ اہم ہے. یعنی یہ حدیث بتلاتی ہے کہ کبھی ایسے موقع آئیں جہاں ایک طرف جان کی نیلامی ہے، قربانی ہے، اور دوسری طرف دین کی حفاظت ہے، تو انسان کیا کرے؟ کیا وہ دین کو چھوڑ دے اور جان کی حفاظت کی پرواہ کرے؟ تو یہ سب احادیث بتلاتی ہیں کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، اگرچہ اسے جان کو قربان کرنا پڑتا ہے. اور پھر موت کا ڈر انسان کے اندر فطری ہے، اسی لیے یہ سوال صحابہ اکرام نے کیا. 1067 جامع ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے سخت نفرت کرتا. صحابہ کہتے ہیں ملاقات جو اللہ کی ہے یہ موت کے بعد ہی ہو سکتی ہے نا. فَكُلُّنَا يَكْرَهُ الْمَوْتِ یا فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ. ہم میں کا ہر ایک موت کا ڈر تو رکھتا ہے اور موت کا خوف تو رکھتا ہے، یہ فطری ہے، یہ طبعی ہے. حضرت موسیٰ سے بہادر کون ہوگا؟ لیکن جب ان کو بھی کہا گیا، سورہ قصص کی جو آیات ہیں شروع کی 20، 21، 22، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی کنارے سے آیا اور بولا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یہاں سے نکلیے، فرعون والے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، جان بچانے کے لیے اور موت کے ڈر سے حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے. یہ فطری ڈر ہے.
جو انسان کی طبیعت میں اللہ نے ڈالا ہے، تو صحابہ جو حد سے زیادہ بہادر تھے، بہادری میں مثال تھے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کا ہر ایک موت سے نفرت کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا معنی بتلاتے ہیں، گویا کہ معلم کے بغیر آپ دین نہیں سیکھ سکتے، دین نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ عربی زبان تھے، ان کی زبانوں میں قرآن اور حدیث بیان کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ان کو وضاحت کی، تفسیر کی ضرورت پیش آتی تھی، اور کہیں کہیں فہم میں وہ غلطی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کی اصلاح کرتے تھے۔ یہاں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کی۔ ان المؤمن اذا احب لقاء اللہ، جب مومن اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو وفات سے پہلے بشر فی وفاتہ بجنتہ ورضوانہ، اپنی وفات سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت آتا ہے تو مومن کو اللہ جنت کی بشارت دے دیتا، اور یہ بھی ہے کہ جنت دکھا بھی دیتا ہے، اور اس طرح کے واقعات ہیں۔ جب اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تو جنتی ہے، دکھا بھی دیا جاتا ہے کہ تیرے لیے یہ ٹھکانہ ہے، تو اب کیا کرے گا مومن؟ اب مومن اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہوگا، یعنی یشتاق حبہ الی لقاء اللہ، اس کے اندر سب سے بڑی محبت یا ایسے ہی سب سے زیادہ محبت جو پیدا ہوگی وہ ہے اللہ سے ملاقات کی، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ایک حدیث بہت پہلے سنائی تھی، وہ بیان کی وفات کے وقت، جیسا کہ 4463 صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یکن نبی قبلی الا وقد یرا مقعدہ فی الجنت قبل موتہ، مجھ سے پہلے جو بھی نبی آئے ان کو ان کی وفات سے پہلے جنت میں ان کا مرتبہ دکھا دیا گیا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے جب صحت مند تھے، تندرست تھے، تب بیان کی کہ وفات سے پہلے نبی کو ان کا جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو 4449 صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی نوبتی وبین سحری ونحری، یہ اتفاق ہے اور یہ مرتبہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اس دن میری ہی باری تھی، یہاں تک کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب میرے سینے اور گردن کے بیچ میں ٹیک لگائے، اور یہاں تک الفاظ ہیں کہ اخیر میں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے میرا لعاب اور رسول اللہ کا لعاب ایک ساتھ ملایا۔ اور یہ تھا کہ جب اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی، وفات سے کچھ ہی لمحہ پہلے، تو حضرت عائشہ کے گھر ان کے بھائی آئے جن کے ہاتھ میں مسواک تھی، فَكَانَ يَنظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ، رسول اللہ مسواک دیکھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت طاقت اتنی نہیں تھی کہ رسول اللہ اپنے دانت شریف سے مسواک کر سکتے، اس لیے حضرت عائشہ نے اجازت لی اور کہا کہ میں نرم ملائم کر کے آپ کو دیتی، اور اس طریقے سے جمع ریقی،
الی ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر حیاتی، آخری لمحات میں اللہ نے میرا لعاب اور رسول اللہ کا لعاب ایک کر دیا، اور یہ میرے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اللہم الرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ کو وہ حدیث یاد آ گئی جو ابھی آپ کے سامنے پہلے بیان ہوئی کہ نبی کا انتقال ہوتا نہیں، اس سے پہلے جنت میں ان کو ان کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں اشک بار ہوتے ہوئے، آنکھیں نمدیدہ کرتے ہوئے، فَكَانَ لَا يَخْتَارُنَا، اب اللہ کے نبی ہمارا انتخاب نہیں کر سکتے، یعنی اب دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ اور اسی کے کچھ ہی لمحوں کے بعد فَكَانَ آخر کلمہ تکلم بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری کلمہ زندگی کا کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو۔ اس میں دلیل ہے کہ جب وفات ہو رہی تھی تب اللہ نے آپ کا ٹھکانہ دکھایا، اور ایسے ہی کچھ اور واقعات ہیں جس میں یہ بات ثابت ہے کہ انسان کو اس کی وفات کے وقت ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس ہے کوئی ایک دلیل؟ اس سے پہلے بیان کی گئی ایسی دلیل قرآن کی ایک آیت ہے، اشارتاً سورہ تحریم کی آیت نمبر 12، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ۔ یہ 2508 سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ بہت بار ہم نے سنا۔ دیکھیے، جب عزم مصمم ہو اہل ایمان کا تو اللہ ان کی وہ خواہش پوری کرتا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، دعا کی تھی اللہ میں ساری سزا فرعون کی برداشت کر سکتی، آدھی حکومت بھی پیروں تلے پائے تحقیر سے روند سکتی، یا روندنے کو تیار ہوں، بس التجا یہی ہے کہ جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دے۔ خواتین کے لیے مثالی ایمان ہے، خواتین ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام تر اہل ایمان کے لیے، کہ ایک تو آدھی حکومت کی مالکہ حاکمہ خاتون کہ جس کو دنیا کی آدھی حکومت دی گئی ہے، وہ آدھی حکومت کو پیروں میں صرف اور صرف اس لیے روند رہی ہے کہ جنت میں محل چاہیے۔ اور جب تڑپ، چاہت، ذوق اور شوق سچا ہو، خالص ہو، تو اللہ بھی اس کو پورا کرتا۔ اور جو سزا اخیر میں دی گئی ان کو جنتی محل کی، وہ بھی آسان نہ تھی۔ اسی لیے الفاظ ہیں کہ ان فرعون اوتد لامرأتہ 4 اوتاد، بڑے بڑے کیل 2 ہاتھ اور 2 پیر میں گاڑ دیے گئے، یعنی پھانسی یا ایسے ہی سولی پر ان کو لٹکایا گیا، اور دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں میں بھاری بھرکم لوہے کے بڑے بڑے کیل ہیں جو ٹھوک دیے گئے ہیں۔ اور یہ سب کچھ فرعون نے کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ گئے، ظللتها الملائکہ، فرشتے وہاں پر آئے۔ اب وہ ترجمانی ہوتی ہے جو اللہ نے قرآن میں ان لفظوں میں کی ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30-31، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ ابھی انسان توحید کے لیے قربانی دیتا ہے تبھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا، جو ہو گیا اس سے بھی مت ڈر، ولا تحزنوا، جو ہونے والا ہے اس کے تعلق سے بھی فکر نہ کر۔
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت سنانے کے لیے اللہ نے تیرے پاس ہمیں بھیجا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو فرشتے آ گئے وہاں پہ، اور وہ یہی اللہ سے مانگ رہی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں ایک محل بنا دے۔ ابھی بقید حیات ہی تھی، دوران سزا، فیکشف عنہا بیتہا فی الجنہ، اللہ نے ان کا جنتی گھرانہ ان کو دنیا میں ہی دکھا دیا۔ تو جب ایسے حالات آتے ہیں، ان المومن فی وفاتہ موتہ بشر برضوان اللہ ورحمتہ وجنتہ یحب ان یلقى اللہ، جب مومن کو وفات کے وقت اللہ جنت دکھا دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے، تو پھر اس کی چاہت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ تو یہ دلیل ہے انسان کی کہ جو شخص وفات کو یاد رکھتا ہے وہ ایمان پر قائم کیا جاتا ہے، اور جو جیسے جیتا ہے ویسے ہی وفات دیا جاتا ہے۔ من عاش علی شیء مات علی شیء ومن مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، 2878 جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو جیسے جیا، توحید پرست ہو کر کے، دین پرست ہو کر کے، نیک ہو کر کے، اللہ والا ہو کر، زندگی اس کی کیسی ہے اسی حساب سے اس کو وفات بھی ہوگی، اور جس کا انتقال ہوگا وہ پھر اسی پر ہی اٹھایا جائے گا۔ یعنی گناہ پر اگر وفات ہوئی ہے، اللہ نہ کرے، تو انسان گناہ کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے پاس حاضر کیا جائے گا۔ اب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر اللہ کی رحمت اس کے اوپر کیسے ہونے والی ہے؟ یہ دلیل ہے کہ ہم اور آپ جو برزخ کا پہلا مرحلہ ہے وفات، اس کو ذہن نشیں رکھیں، اس لیے کہ یہیں سے انسان کی یہ زندگی شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اشارہ کیا گیا، یہ حدیث تفصیلی ہے جس میں برزخ کے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ مسند احمد کے اندر بھی یہ موجود ہے 18557 نمبر سے، اور یہاں پر حوالے دیے گئے ہیں۔ حدیث کا لفظ ہے، ان العبد المؤمن اذا كان فی اقبال من الآخرہ، ابھی آخرت کی طرف ایک بندہ متوجہ ہی ہوتا ہے، اس کا سفر شروع ہوتا ہے، وانقطاع من الدنیا، دنیا سے کٹنے کا، دنیا چھوڑنے کا اس کا وقت آ چکا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ نزلت الیہ ملائکہ، کچھ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور ان کی نشانیاں بتائی گئی یا علامتیں بتائی گئی۔ بیض الوجوہ، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہم نے پڑھا ہے نا، فرشتوں پر ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے، بل عباد مکرمون، اور ایسے ہی 2997 یا 2996 خلقت الملائکۃ من نور، تو مخلوق اور اللہ کے بندے، ایسے ہی فرشتوں پر ایمان لانے میں جو صفات بیان کی جائے ان صفات پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہاں پر جو فرشتے وفات سے پہلے آتے ہیں اور مومنین کی روح قبض کرنے کے لیے یا لینے کے لیے آتے ہیں، ان کی یہ صفت، جیسا کہ بتایا گیا، بیض الوجوہ کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے، جو فرشتے مومنین کی روح قبض کرنے آتے ہیں، سورج سے بھی زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن کریم میں بیان ہوئی، اس لیے آپ کے سامنے خلاصہ کر دیا جائے، جیسا کہ 6162 سورہ نام کی آیتیں ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے، توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں، یا کہیں کہیں الملائکہ کا لفظ ہے،
50 سورہ انفال کی آیت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کافروں کو فرشتوں نے وفات دی۔ تو ہوتا یہ ہے روح نکالنے کے لیے ایک فرشتہ تعینات ہے جس کو ملک الموت کہا گیا ہے، اور یہی آیت پر امام طبری ہیں اور دوسرے مفسرین ہیں، انہوں نے جس طرح کی تفسیر کی ہے عبداللہ ابن عباس سے اور حضرت مجاہد سے جو ان کے شاگرد رشید ہیں اور مفسرین میں ایک بڑا نام ہے۔ کون سی آیت ہے یہ؟ 11 نمبر کی سورہ سجدہ کی قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، نبی کہہ دیجئے جس وقت تمہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ وفات دے گا۔ یہاں ایک فرشتے کا ذکر ہے، تو روح نکالتا وہی فرشتہ ہے جسے ہم ملک الموت کہتے ہیں، لیکن اس فرشتے کے کچھ اعوان ہیں، مددگار ہیں، دوسرے فرشتے جو ملک الموت سے پہلے ہی جس کی وفات کا وقت قریب آتا ہے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب وہ نیک ہے تو پھر اس طرح کی علامتوں میں اور ایسے فرشتے آتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو بتایا گیا امام جریر الطبری ان کی تفسیر میں ہے، سوال کیا گیا کہ کسی ایک کا وقت یعنی یقرب موت احدہم الی الغرب ویقرب موت احدہم الی الشرق، دنیا بہت وسیع ہے، کشادہ ہے، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، اور دونوں کی وفات کا وقت ایک ہی آن میں ہے، تو پھر یہ ملک الموت وفات دیتا کیسے؟ تو اس میں یہ تعبیر ہے کہ جیسے الذی یأکل علی المائدہ فہو یتناول لقمۃ من المائدہ، جو شخص دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور دسترخوان پر موجود جو دوسری غذائیں ہیں آسانی سے کھا رہا ہے نا، اس سے بھی زیادہ آسان ہے، سہل ہے ملک الموت کے لیے کسی بھی آن میں کتنوں کی بھی وفات کا وقت ہو اس کو وفات دینا۔ دسترخوان سامنے ہو اور مختلف غذائیں ہوں، تب انسان کو کیا مشکل ہے، جو دل چاہے وہ کھائے گا نا، یہ بھی اٹھایا یہ بھی اٹھایا ایسے۔ اور یہ سب پہلی بات اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے نا، وفات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، نظام اس نے ہی پوری کائنات کا بنایا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ 31 سورہ یونس کی آیت، پورے کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اور فرشتوں کو جو طاقت اور قوت ملی ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ وہ بات دہرائی جائے جو 852 853 صحیح الجامع کے اندر ہے، حملۃ العرش جو فرشتے ہیں، کہا گیا رجلاہ فی ادنی السفلى یا فی ارض السفلى، دو پیر زمین کے سب سے اخیر میں جہاں زمین ختم ہوتی ہے، 7 زمین ہے نا، 2 پیر اس فرشتے کے حملۃ العرش کے وہاں ہیں، وعلی قرنہ العرش، اور اس کے سر پر عرش ہے۔ اور کہا گیا کہ کان کے آخری حصے سے لے کر ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ، کان کے آخری حصے سے لے کر کے کندھے تک کی درمیان کی دوری ہے خفقان الطیر 700 عام، 700 سال تک ایک پرندہ جتنا اڑ سکتا، یا اس کی دوسری تعبیر کہ ایک پرندہ اوپر سے گرایا جائے اور 700 سال تک جہاں وہ پہنچ سکتا، اتنی دوری تو صرف کان کے آخری حصے سے لے کر کے کندھے کے ابتدائی حصے تک ہے۔ اور وہ فرشتے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحانک حیث ما کنت،
اللہ تو جہاں پہ بھی ہے ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی مخلوق، فرشتے اللہ کا لشکر ہیں۔ پہلی بات یہ غیب کے مسائل ہیں، اور ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے ملک الموت کو پابند کیا ہے۔ اب چاہے ایک آن میں کئی ہزار کی وفات اسے قبض کرنی ہو تو وہ ایک آن میں کئی ہزار کی وفات پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو وہ طاقت دی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے سورہ یاسین کی 82 نمبر کی آیت، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فاذا قیل کن فیکون۔ جب کسی بھی چیز سے کہہ دیا جاتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور فرشتے کو اگر اللہ یہ طاقت دینا چاہے تو رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ کن فیکون۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے اعوان ہیں، اور ان کے تعلق سے کہا گیا کأن وجوہہم الشمس، چہرے ان کے سورج سے بھی زیادہ روشن، معہم کفن من اکفان الجنہ، اللہ والا بندہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اور ابھی ہم نے سنا کیسے کیسے لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے۔ قال فرعون وما رب العالمین، جادوگروں نے جب میدان میں اپنے آپ کو اتارا تو کہا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، اور جیسے ہی اللہ کی قدرت دیکھی، حضرت موسیٰ کے پاس جو بھی معجزہ تھا اس کو دیکھا تو فوراً توحید کا اقرار کیا۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، غالباً 124-25 یا 126 سورہ اعراف کی آیتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہوا، انہوں نے ہنسی یا ایسے ہی مسکراتے ہوئے بغیر کسی رنج کے، غم کے، فرعون سے کہا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، 7:1 یہ 7:2 جو آیتیں ہیں سورہ طٰہٰ کی، تو کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ تجھے ہاتھ پیر کاٹنے ہاتھ پیر کاٹ دے، سولی پہ لٹکانا سولی پہ لٹکا دے، تو کر ہی کیا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے اتنی قربانی دیتا ہے تو ایسے بندے کو دنیا کے کفن میں ہم کفناتے ہیں، لیکن اس کے اعزاز کے لیے اور اس کے اکرام کے لیے انتظامات اللہ نے کچھ اور ہی کیے رہتے ہیں۔ اور اسی اعزاز اور اکرام میں سے یہ بہت بڑا اکرام ہے کہ وہ فرشتوں کے پاس جنتی کفن ہوتا ہے، وَحَنُوتٌ مِّنْ حَنُوتِ الْجَنَّةِ، جنتی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، فرشتے تو پہلے آ کر کے اس انسان کے پاس بہت دور بیٹھ جاتے جہاں تک یہ دیکھ سکتا ہے، یہ نیک انسان ہے، اللہ والا ہے۔ اور اسی کی کیفیت کو غرغرہ کہا گیا ہے، سکرات کہا گیا ہے۔ ڈال دی گئی ہے نا گروپ میں؟ جی یہاں ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ جی جی مشکل نہیں، درس کے بعد بھی آپ اگر یہ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں تو گروپ پہ ڈال دی گئی ہے۔ یہ جو حالت ہے کہ فرشتے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک انسان دیکھ رہا ہے، یہ غرغرے کی حالت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف حدیث میں لفظ استعمال ہے 4449 جو اس سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی گئی، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اگرچہ سند میں کچھ کلام ہے۔ 1623 نمبر کی ہے ابن ماجہ کے اندر، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ تو ہمیں سکرات موت میں اپنی مدد اور اپنی اعانت عنایت فرما۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت،
اس سند میں کلام ہے، لیکن یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. حافظ ابن حجر وغیرہ نے اسے حسن کہا ہے اور صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں یہ دعا. سکرات موت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں یہی ہے. نبی امت کے کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور حالت ایسی ہے کہ زبان چل نہیں رہی ہے، بول نہیں رہی ہے، اور غرغرہ طاری ہے. یہی لفظ ہے غرغرہ ہی. 6605 ابن حبان کے اندر اور 3200 3200 مشکل الآثار کے اندر کانت آخر وصیت رسول اللہ وہو یغرغر بنفسہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غرغرے کی حالت میں تھے، اور یہاں تک ہے کہ فجعل یقولها وہو یغرغر، غرغرہ طاری تھا. سکرات وفات بالکل آپ کے اوپر طاری تھی اور آپ بولے جا رہے تھے. کیا بول رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وفات کی سختی میں ہیں اور آپ امت کی فکر کر رہے ہیں، آپ امت کو آخری وصیت کر رہے ہیں. یہ ہے نبی کی خیر خواہی. اسی لیے ایک نبی تو جنت میں جانے کے بعد بھی امت کو نہیں بھولے. جو سورہ یاسین میں آیتیں ہیں 25 اور 26، انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اسی قوم نے قتل بھی کیا، اسی قوم نے مارا بھی، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی اس قوم کی فکر کر رہے، کاش کاش میری قوم یہ جان لیتی، سمجھ لیتی کہ اللہ نے توحید کے بدلے میری میزبانی کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا، یا مہمانی کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. اسی قوم نے مارا ہے نبی کو، پھر بھی جنت میں جانے کے بعد اس قوم کو نبی یاد کر رہے ہیں اور ہدایت کی چاہت کر رہے ہیں کہ کاش یہ لوگ جان لیتے. تو یہ حالت سکرات کی ہے، غمرات کی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ثم یجی ملک الموت حتی یجلس عند رأسہ. اخیر میں بالکل سکرات اور غمرات کے بعد ملک الموت کی حاضری ہوتی ہے، اور وہ سراہنے آ کر کے نیک ہے تو پھر یہ کلمات، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. اے پاکیزہ نفس، نکل اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی رضامندی کی طرف، رضوان کی طرف، یعنی جنت کی طرف. نیکی کرتے رہنا چاہیے. اور یہاں پر اگر وہ حدیث، ایک حدیث ہم بیان کر دیں، بہت زیادہ موقع کی ہے، چاہے 306 صحیح الجامع میں ہے یا 2142 جو ترمذی میں ہے. الفاظ یہ ہیں، اذا احب اللہ عبدا استعملہ. قیل یا رسول اللہ وکیف یستعملہ. اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے. اور صحیح الجامع کی حدیث ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو پاک اور صاف کرتا ہے. پوچھا گیا کیسے؟ کہا گیا یلہمہ لعمل صالح قبل موتہ. اس کی وفات سے پہلے اللہ اسے ایک نیک عمل کی توفیق دیتا اور وہ نیکی کرتا ہے، پھر اسی پر ہی اس کی وفات ہو جاتی. اور وہ نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے جو ہم سنتے آئے ہیں 3116 جو ابو داؤد کے اندر ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا منہم. تو یہ پاکیزہ نفس بننے کی دلیل ہے کہ وفات سے پہلے انسان نیکی کرتا ہے. لیکن یہ کرے گا کون؟ جو زندگی پوری نیکی پہ گزارے گا، اس کو ہی وفات سے پہلے نیکی کی توفیق دی جائے گی.
اس کے بعد الفاظ ہیں فتخرج تصیل کما تصیل القطرۃ من فی السقا، اس کی روح فوراً حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ فرشتہ کہہ رہا ہے چل اللہ کی رضا کی طرف، جنت کی طرف، تو جیسے مشکیزہ ہے اس کا منہ کھولا جائے اور آسانی سے پانی کا قطرہ نکل جائے، یا پانی کی بوتل ہے، اگر آپ ڈھکن کھولیں تو کیسے پانی کا قطرہ آسانی سے نکل جائے گا، اسی طریقے سے بالکل سہولت اور آسانی سے اس کی یہ روح نکل جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے، نیک روح ہے، پاکیزہ ہے۔ قرآن میں ہے نا سورہ فجر کی آخر کی آیتیں، یہ نفس انسان کو بنانا چاہیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اسی طرف ہی یہ اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد فیأخذھا، ملک الموت اس کو لیتا ہے، فاذا اخذھا، جیسے ہی ملک الموت نے وہ روح لی، لم يدعوها فی یدہ طرفۃ عین حتی یأخذوها، اب جو دور فرشتے بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کا کام ہے، فرشتے نے، ملک الموت نے روح قبض کر لی، اس کے ہاتھ سے فوراً ہی وہ دوسرے فرشتے جو اعوان ہیں، مددگار ہیں، وہ پلک جھپکتے ہی یہ روح لے لیتے ہیں۔ فَيَجْعَلُونَهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، ہم کیسے رخصت کرتے ہیں؟ دنیاوی چند کپڑوں میں، لیکن اب فرشتے پہلی بات اس کی روح کو لے کے جا رہے ہیں، ابھی اس کے جسم کے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے کہ جب روح کو اعزاز ملے گا تو پھر جسم کو بھی اعزاز ملے گا۔ روح نکل گئی ہے، یہ روح کے ساتھ فضیلت کا اور تکریم تعظیم کا سلوک ہے۔ جنتی کفن میں اس کو ڈالتے ہیں وہ اعوان فرشتے جو پہلے ہی آئے رہتے ہیں ملک الموت سے پہلے، وَذَلِكَ الْحَنُوتُ، اور خوشبو میں معطر کرتے ہیں۔ جیسے ہی جنتی خوشبو لگی اس کے بعد فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اس روح سے ایسی مسک کی خوشبو آتی ہے، یا مشک عنبر، ہم ہماری زبان میں مشک بولے، ایسی اس کی خوشبو رہتی ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ پاکیزہ نفیس خوشبو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ جنتی خوشبو سے اس روح کو معطر کیا جا رہا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائیں۔ قال فیصعدون بها، فوراً لے کر کے وہ فرشتے چڑھتے ہیں آسمان کی طرف، فلا یمرون بها علی ملأ من الملائکہ الا قالوا، اور پھر دوسرے آسمان پر موجود فرشتوں کی جماعتوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں ما هذه الروح الطیبہ، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے، کون ہے یہ؟ فیقولون فلان ابن فلان، جواب دیا جاتا ہے فلاں ابن فلاں ہے، بأحسن اسمائہ التی کانوا یسمونہ فی الدنیا، دنیا میں جس طرح اس کو بلایا جاتا تھا ویسا نہیں، بلکہ اس سے بہت بہتر نام سے اس روح کا نام وہاں پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ یہ پہلا ہی مرحلہ ہے جو ابھی برزخ کا چل رہا ہے۔ فَيَنْتَهُونَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اب پہلا آسمان جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، اور اس کے بعد دروازہ کھولنے کی التجا کہ دروازہ کھولا جائے، فَيُفْتَحُ لَهُ، تو پہلے آسمان پر جو موجود فرشتے ہیں آسمان کا دروازہ اس روح کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آگے آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیک بندے کی قدر اللہ کے یہاں کتنی ہے، اور فرشتوں نے اس نیک بندے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ابھی یہ جو الفاظ ہیں
فَيُشَيِّعُهُ مِن كُلِّ السَّمَاءِ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. پہلے آسمان سے لے کر کے ساتوں آسمان تک. اب پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف لے جانا ہے تو یہ وہ فرشتے جو دنیا میں آئے تھے اتنی تعداد میں نہیں رہیں گے، بلکہ پہلے آسمان کے سارے فرشتے ان فرشتوں کے ساتھ جائیں گے دوسرے آسمان تک اس روح کو چھوڑنے کے لیے. نیک انسان ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، تو اس کے لیے اللہ کتنے انتظامات کرتا ہے. آسمان پر فرشتے کتنے ہیں، وہ سارے فرشتے رخصت کرنے جا رہے ہیں. ہر آسمان والا دوسرے آسمان کی طرف رخصت کرنے کے لیے ان فرشتوں کے ساتھ جا رہا ہے تاکہ اس پاکیزہ روح کو ہم ہمارے یہاں سے رخصت کریں. تو یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک یہ روح پہنچ جاتی ہے. فیقول، اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے اکتبوا کتاب عبدی، میرے بندے کی کتاب تحریر کر دو، کیونکہ اس کے نام اعمال اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، جو بھی اس نے کیا ہے اس لیے کہ یہ نیک بندہ ہے، تو اب اس کے نام اعمال کو علیین کے اندر داخل کیا جاتا ہے. وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور روح کو پھر دوبارہ زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. ہاں، اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا جب یہ روح قبر کی طرف لوٹائی جائے گی. آسمان کا سفر کرتی ہے پورے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اللہ کے یہاں دستک بھی ہو گئی، علیین میں اس کا شمار بھی ہو گیا. تو انشاءاللہ آئندہ یہ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. ابھی کچھ وقت ہے، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. اس سے پہلے اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وحبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین.